باقي 20 دقيقة ويوصل. وش شعورك؟ في هذا المشهد يعود مصبر لأحضان والده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ یہ ویڈیو سعودی عرب میں پیش آنے والے ایک واقعے کی ہے جو کہ سعودی کے شہر نجران میں پیش آیا۔ جب قاتل سے اس کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اپنی ماں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی ملاقات جب اس کی ماں سے کروائی گئی تو ماں سے رہا نہ گیا۔ آپ خود سوچیں کہ اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے بیٹے کا سر کچھ ہی دیر میں تن سے جدا کر دیا جانا تھا۔ ماں کا لگتے جگر اس سے دور جا رہا تھا جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہ تھی۔ ماں بیٹے کو گلے لگا کر زاروں قطار روتی رہی۔ اس واقعے سے ہر دیکھنے اور سننے والے کی آنکھ اشک بار ہو گئی۔ جج نے مرسل کی ماں سے کہا، آپ کے پاس 20 منٹ ہیں ملاقات کے، اس کے بعد قاتل کو اس کے قتل کی سزا دی جانی ہے۔ آپ سوچیں کہ اس وقت مرسل اور اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر نجران میں پیش آیا۔ ہوا یوں کہ تاریخی شہر نجران کے اس شہری مرسل کی اپنے کزن سے معمولی سی بات پر تلخ کلامی ہوئی اور وہ بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں غیر ارادی طور پر مرسل کے ہاتھوں اس کے اپنے کزن کا قتل ہو گیا۔ پولیس نے مرسل کو پکڑ لیا اور عدالت نے قید کا حکم سنا دیا۔ کئی مہینوں تک یہ کیس چلتا رہا اور محمد مرسل قید میں رہا، اور پھر عدالت نے فیصلہ سنایا کہ قتل کے بدلے قتل جو شرعن سزا ہے یعنی قصاص میں محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی جائے، یعنی سزائے موت۔ اس میں قتل کا بدلہ بھی قتل ہے، لیکن اسلام میں مقتول کے ورثہ کو پورا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ لے کر قاتل کو معاف کر دیں یا پھر فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے نام پر معافی دے دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ محمد مرسل کے قبیلے اہل رزق کے بڑے بوڑھے جوان اور بچوں نے جا کر مقتول کے ورثہ سے معافی مانگی، جس میں انہوں نے عاجزی برتنے میں عار محسوس نہ کی اور ان کو ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا حق دیا، مگر بدلے میں مرسل کو معافی دینے کا کہتے رہے۔ سعودی میں آج تک معافی مانگنے میں اتنی عاجزی کسی نے تاریخ میں نہیں کی۔ معافی مانگنے کی ایسی درخواست اہل رزق کے قبیلے نے اپنا سب کچھ، مال متاع، عزت آبرو اور عاجزی کے آج تک ایسی معافی کسی نے نہیں مانگی۔ اہل رزق کے بڑے بوڑھے جوانوں نے اپنے رومال، جبے، دستاریں سب کچھ اتار کر اہل سیج کے پیروں میں رکھ دیا۔ اپنی عزت کا حامل ہر چیز ان کے قدموں میں رکھ دی۔ بوڑھے اور جوانوں نے اپنے سروں میں خاک ڈالی اور خود کو جانوروں کی طرح باندھ دیا، اور یہی نہیں کھونٹیاں گاڑ کر بھی خود کو جانوروں کی طرح باندھ دیا اور معافی کی درخواست کی، یہاں تک کہ معافی کے قصیدے پڑھے۔ یہی نہیں، محمد مرسل کے ننھے بچے نے اس قدر معصومانہ انداز میں معافی مانگی کہ انسان کا کلیجہ منہ کو آئے، اور عرب کا ہر شخص یہ بولنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے۔ اس قبیلے کی اس عاجزی اور معافی نے پوری دنیا کو متوجہ کر لیا۔ خاص طور پر عرب میں میڈیا کی ہر خبر میں یہ واقعہ شائع ہوا، حتیٰ کہ ہر کوئی محمد بن مرسل کو معاف کرنے کی درخواست کر رہا تھا، لیکن یہ اختیار نہ تو کسی قاضی کے پاس تھا اور نہ عدالت کے پاس، اور اگر اختیار تھا تو مقتول کے ورثہ کے پاس۔ وہ چاہتے تو معاف کر دیتے اور چاہتے تو معاوضہ لیتے یا پھر قصاص یعنی جان کے بدلے جان، کیونکہ اسلام میں یہی حکم ہے۔ محمد مرسل کی طرف سے بیش بہا رقم اور ہر قسم کی دیت کو ٹھکرا دیا گیا، اور مقتول کے ورثاء نے کہا کہ ہمیں صرف قصاص یعنی جان کے بدلے جان ہی چاہیے۔ اسلام کے قانون کی خوبصورتی یہی ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق ہر چھوٹا اور بڑا، عربی اور عجمی برابر ہیں، اور مقتول کے ورثاء نے کسی قیمت معافی نہ دی اور قصاص پر ہی بضد رہے، اور عدالت نے قصاص کا حکم دیا، اور پھر عدالت نے 20 ستمبر 2023 کو محمد بن مرسل کی گردن
تن سے جدا کر دی۔ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ جس میں وہی لوگ پہلے مقتول کے لیے روئے اور پھر بعد میں قاتل کے لیے روئے۔ عرب کی فضا کئی دنوں تک سوگوار رہی۔ شاید یہ عرب کا واحد قاتل تھا کہ جس کے لیے سارے عرب نے دعائیں مانگی کہ اسے معافی مل جائے، کیونکہ یہ قتل اس نے ارادتاً نہیں کیا، اور یہ واحد قاتل تھا جس کی رہائی کے لیے اس کے بچے اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ پورا عرب رو پڑا۔ افسوس کہ آج کل قتل کرنا بڑا معمولی کام ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دینا، گنڈا گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، خاندانی لڑائی، حتیٰ کہ خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ بے رحمی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ناحق قتل کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔